امیر حمزہ نہیں ہے. یہ اس وقت کرنٹ تصاویر ہیں جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو، میں نے گروپ میں بھی شیئر کر دی ہیں. یہ وہ تصاویر ہیں جو کہ ریلیز کی گئی ہیں اور یہ سندھ کا کچا ہے. یہ دیکھیے گا، اس کے بعد میں اس کی تفصیل کے اندر آتا ہوں. اور یہ بڑا ہی، اس کو ذرا آپ دیکھیے، اس پہ کیا بات کرنی چاہیے. یہ دیکھیں ذرا، یہ بچے، معصوم بچوں کے ہاتھ میں بھی راکٹ لانچر، اینٹی ایئر کرافٹ گن، پتہ نہیں کیا کچھ ان کے پاس نہیں ہے. وہ جو اسلحہ شاید ان پولیس کے پاس بھی نہیں ہے ہمارا. یہ سندھ میں یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ سوشل میڈیا پر تصویریں جاری کی گئی اور یہ معصوم بچے، یہ سندھ کا مستقبل دیکھیے ذرا. یہ دیکھیں، یہ معصوم بچے، یہ سندھ کا مستقبل. مراد علی شاہ صاحب، آپ کہتے تھے، اور آپ کے یہ دو چار جو میراثی آپ نے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کہتے تھے کہ جی پی ٹی آئی جی ہے. جب وہ پرانے آئی جی صاحب ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے، سندھ میں پی ٹی آئی جی ہے. اس کے بعد تو جو کہ غلط کلیم تھا، آئی جی ہوتا ہے، نہ وہ پی آئی جی ہوتا ہے، نہ وہ پی ٹی آئی جی ہوتا ہے، نہ وہ پی کا آئی جی ہونا چاہیے، نہ وہ پی ٹی آئی کا آئی جی ہونا چاہیے. لیکن یہ کلیم کرتے تھے کہ جی سندھ میں پی آئی جی ہے، پی ٹی آئی جی ہے. تو میں آج تو بھائی سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا آئی جی ہے. آج تو سندھ میں پی آئی جی ہے. آج تو پولیس آپ کی ہے. آج تو ڈاکٹر رضوان بھی نکل چکا ہے. آج تو ولی اللہ دل بھی نکل چکا ہے. آج تو سندھ پولیس سے بہت سارے لوگ نکل چکے ہیں. آپ کے اپنے بلو آئیڈ افسران بیٹھے ہوئے ہیں. اور کون سے افسران؟ جو ایک اس شخص کو پیس ایوارڈ دیتے ہیں جس کے اوپر سر کی قیمت مقرر کی گئی ہے. اور آج سندھ میں تقریباً 25 کے قریب ڈاکوؤں کے گروہ ہیں. سکھر کے کچے میں، شکارپور کے کچے میں، خیرپور کے کچے میں، گھوٹکی کے کچے میں، کندکوٹ کشمور کے کچے میں 25 کے قریب ڈاکوؤں کے گروہ ہیں جو کہ راتوں کو پولیس کے ساتھ مل کر گشت کرتے ہیں. ڈوب نہیں مرتے آپ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب، کوئی تھوڑی بہت چلو بھجوا دیں آپ کے لیے کہ یہ کن بچوں کے، معصوم بچوں کے ہاتھوں میں گرنیڈ، اینٹی ایئر کرافٹ، پتہ نہیں کیا کچھ موجود ہے، راکٹ لانچر، اور ان کی سرپرستی کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ میں دیکھ لیجئے کہ ان کی سرپرستی کون کرتا ہے. ہاں سب کچھ. اور وہی میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ایک اور لیاری گینگ وار کی طرح ایک نو گو ایریا بنا دیا گیا. 90 کے قریب، پورے پاکستان سے 90 کے قریب لوگ ان کچوں میں، ان جنگلوں میں اس وقت مغوی کے طور پہ رکھے گئے ہوئے ہیں. 90 انسان ہی جانے، 90 انسان، اور وہ بھتے کے لیے رکھے گئے ہیں. کوئی پولیس کی، ان کی پولیس کی، پی پولیس کی، پیپلز پارٹی پولیس کی ہمت نہیں ہے کہ جا کے کسی کو چیلنج کر سکے. اور آج کل جو بیلے ہیں، شاہ بیلو، گڑھی تیگو، رامنتی بیلو، کشمور، کیٹی کھرل، باگڑ جی اور ناگوا، یہ وہ مین جو جنگلات ہیں جس کے اندر اس وقت یہ تمام ڈاکو صاحبان، میں اس لیے صاحب کہہ رہا ہوں کہ بھائی خود وہ اپنی سوشل میڈیا کیمپین چلا رہے ہیں. تو چلیں، ہم نے ڈاکو بھائی، ہم نے بھی آپ کے لیے کیمپین چلا دی. ذرا شاید وہ آپ کی کیمپین مراد علی شاہ نے نہ دیکھی ہو، شاید وہ آپ کی کیمپین ان کے ان میراثیوں نے نہ دیکھی ہو. تو میں کہنا چاہتا ہوں، جس انداز سے لیاری کے اندر سپورٹ حاصل تھی اس وقت کے وزراء کی، آج اور وہ جی آئی ٹی میں آ رہی ہے، آج اسی طریقے کی سپورٹ پیپلز پارٹی کے وزراء ان ڈاکوؤں کو دے رہے ہیں. اور یہ کہیں سے بھی کسی کو اغوا بھی کرا سکتے ہیں، کسی کو قتل بھی کرا سکتے ہیں، کسی کو دھمکا بھی سکتے ہیں. چونکہ یہ پناہ گاہیں جو ہیں، بیلے کے بعد پناہ گاہیں ہماری کراچی کی کچی آبادیاں ہوتی ہیں، پناہ گاہیں حیدرآباد کی چھوٹے علاقے ہوتے ہیں، مختلف دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں سندھ حکومت کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور میں کہتا ہوں، ہمیں بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ جی کیا کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، ہو رہی ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہو، فوج کیا کر رہی ہے، رینجرز کیا کر رہی ہے. تو میں ریکارڈ درست کرنے کے لیے آج میڈیا کے ذریعے بتا دوں، جب تک سندھ حکومت کال نہیں کرتی، جب تک سندھ حکومت ذمہ داری نہیں دیتی، نہ رینجرز کچھ کر سکتی ہے،
نہ آرمی کر سکتی ہے. آرمی کو اگر بلانا ہے تو سندھ حکومت نے بلانا ہے. رینجرز کی ذمہ داری دینی ہے تو سندھ حکومت نے دینی ہے. چونکہ لا اینڈ آرڈر اگین 18ویں ترمیم میں لا اینڈ آرڈر صوبے کا مسئلہ ہے. اور یہ 18ویں ترمیم کے یہ سارے تحفے اور آپ نے دیکھ لیے کہ آج رینجرز کو صرف کراچی کا اختیار ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر مراد علی شاہ صاحب، بلاول صاحب، اگر آپ سنجیدہ ہیں، آپ سندھ سے سنجیدہ ہیں، تو پورے سندھ میں رینجرز کو وہی اختیار دیا جائے جو نیشنل ایکشن پلان میں کراچی میں اختیار ہے. پورے سندھ میں 2 دن میں سیدھے ہو جائیں گے سارے. پورے سندھ میں رینجرز کو بااختیار کیا جائے. ہماری افواج پاکستان سب کی ہمیشہ ہر ایشو کے ریزالو کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. تو اس کا اگر سنسیئر ہو، آپ چاہتے ہو کہ سندھ سے اس ڈاکو راج کا خاتمہ ہو، لوگ فریلی موو کریں. اور میں آج ایک اور بتاتا چلوں، اگر آج نہ روکا گیا تو وہی حالات ہو جائیں گے جو 80s میں ہوتے تھے، ارلی 90s میں ہوتے تھے، کہ مغرب کے بعد سندھ میں نکلنا مشکل ہو جاتا تھا. اور لازمی بات ہے، اور یہ سندھ میں ڈاکو راج سندھ حکومت کی سرپرستی کے بغیر ممکن نہیں ہے. سندھ میں ڈاکوؤں کو جیسے جی آئی ٹی میں بہت ساری تصویریں آ رہی ہیں، میں طے کرتا، مجھے نام بھی پتا ہے، ان کے وزیر، کچھ تو پڑھ لیں آپ ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ، ان کے وزراء کی سپورٹ حاصل ہے. اور افسوس سے کہنا چاہتا ہوں دوبارہ سفارشی کلچر شروع ہو چکا ہے. دوبارہ غلط ایس ایس پی سفارشی بنیادوں پہ، بھتے کی بنیاد پہ، منتھلی کی بنیاد پہ لگنے شروع ہو گئے ہیں. بہت سارے ایس ایچ اوز کراچی میں وہ لگا دیے گئے ہیں. ایک ٹوپی ڈرامہ ہے کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، ایس ایچ اوز لگا دیے گئے. راؤ انوار کی ٹیم کے ایس ایچ اوز بھی دوبارہ لگ گئے ہیں. بہت سارے لوگ جو اس میں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ایک عذاب بن چکی ہے. دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو، سپہر ہو، اسٹریٹ کرائم کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے، اسٹارٹ اسٹریٹ کرائم سے ہوتا ہے، اینڈ ٹارگٹ کلنگ پر ہوتا ہے. اسٹریٹ کرائم کراچی میں پھیل چکا ہے. اور اس کے انداز سے جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے، اگین لائکنگ ڈس لائکنگ، پسند ناپسند پہ. ایک پسندیدہ ایس ایس پی بدین بھجوا دیا گیا ہے. مجھے لگتا ہے بدین میں بھی کوئی ٹارگٹ ہے، بدین میں بھی کوئی نشانہ ہے، بدین میں بھی کسی کو لگانے ٹھکانا ہے. یہ کام جو ہم نے پہلے دیکھے، دوبارہ پیپلز پارٹی اپنی نیگیٹو پولیٹکس سٹارٹ کر دی ہے. جس انداز سے جی آئی ٹی کھلی ہے، جی آئی ٹی ایک نیا پاناما ہے. جی آئی ٹی، میں کہتا ہوں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی، ابھی تو بہت کچھ سامنے آئے گا. جی آئی ٹی ہو، سندھ میں کرپشن ہو، اور یہ سندھ میں ڈاکو راج ہو. سندھ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے. اور میں کہتا ہوں اپنے اداروں سے، وزیر اعظم پاکستان سے، آرمی چیف سے، چیف جسٹس سے، خدا رہے ڈاکو راج سے سندھ کے عوام کو نجات دلائیں. چونکہ انہوں نے نہیں دلانا، ان کی تو بلاول کی ٹانگوں میں تو دم نہیں ہے. یہ فضل الرحمان کی پڈی پہ سوار ہو کے تو اسلام آباد جاتے ہیں. اسلام آباد بھی جانا ہے، انکل کی پڈی پہ سوار ہو کے انکل مجھے لے چلو، اسلام آباد جانا ہے. بھائی اپنے پیروں پہ چلو، اپنے پیروں پہ چلو. ڈیزل اور ڈمپر پہ چڑھ کے تحریکیں نکالو گے؟ ہم انشاءاللہ تحریک نکال رہے ہیں. بلاول صاحب اسلام آباد چلیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. جاؤ نا اپنے پیروں پہ، جاؤ اپنے کارکنوں کے سر پہ. مولانا فضل الرحمان، ڈیزل پیٹرول ڈمپر کی ڈیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد بیچارے معصوم علماء کرام کو، طالب علموں کو لے کے اب جانے کی بات کرتے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں سندھ کے لوگوں، جاگو اور دیکھو کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے. سندھ کے حالات خراب کرنے کے لیے جیسے پہلے انہوں نے گینگ وار تیار کی، مجھے لگتا ہے یہ اگلے الیکشن کے لیے یہ ڈاکو گینگ تیار کیا جا رہا ہے، تاکہ اگلے الیکشن میں سندھ میں پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضہ کیا جائے، سندھ کے اندر لوگوں کو دھمکایا جائے، لوگوں کو اغوا کیا جائے. اور میں آرمی چیف سے، چیف جسٹس سے، وزیر اعظم پاکستان سے، اپنے دفاعی اداروں سے، اپنے تمام اداروں سے کہتا ہوں، اور آپ صحافی بھائیوں سے کہتا ہوں، خدا کے لیے یہ جب میں دیکھ سکتا ہوں، میں چینل والوں سے کہتا ہوں، ہمارا سندھ کو نوگ ایریا نہیں تھا، یہ ڈاکو گھوم رہے ہیں اور کوئی چلا نہیں رہا ہے، کوئی بتا نہیں رہا ہے، کوئی دکھا نہیں رہا ہے، کوئی سمجھا نہیں رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. برائے کرم اس سے ہمیں نجات چاہیے. اور آخر میں پھر خرم بھائی جواب دیں گے. پھر آٹا مہنگا، دودھ مہنگا. ابھی مجھے لگ رہا ہے بیان آنے والا ہے مراد علی شاہ صاحب کا کہ عمران خان نے بھینسوں کو فون کر دیا ہے کہ آج کل دودھ دینا کم کر دو. اس لیے عمران خان نے، فیڈرل حکومت نے بھینسوں کے احکامات جاری کیے ہیں کہ دودھ کم کر دو سندھ میں دینا. سندھ سے نقصان ہو گیا، سندھ سے زیادتی ہو گئی، سندھ کی بھینسوں کا دودھ عمران خان نے کم کرا دیا، اس لیے ہم نے 120 روپے کر دیا. کوئی خیال ہے؟
آپ کی انتظامیہ کو خیال ہے کہ دودھ کا ریٹ 120 روپے ہو گیا، یہ بھی عمران خان نے کرا دیا. بھینس دودھ کم دے رہی ہے، یہ بھی عمران خان نے کرا دیا. افسوس کی بات ہے. آٹے پہ آ گئے، ابھی شروع ہو گئے ان کے درباری کہ جی وہ فیڈرل گورنمنٹ نے. تو جناب عالی آپ سب کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے چوہے 16 ارب کی گندم کھا گئے تھے. یاد ہے آپ سب کو؟ 16 ارب کی گندم گھوٹکی سے کراچی آتے ہوئے کھا گئے تھے. یاد ہے آپ کو سندھ کی سرکاری گندم جعلی چیکس کے اوپر، جھوٹے چیکس کے اوپر ایک خاص آدمی کے ذریعے بیچ دی گئی تھی. اس کی وجہ سے اس ساری گندم پرائیویٹ لوگوں کے گوداموں میں پڑی ہے. سندھ کے خاص لوگوں کے، اس پیپلز پارٹی کے خاص لوگوں کے گودام میں یہ گندم پڑی ہے. اور آج جو شارٹیج ہو رہی ہے، اس لیے شارٹیج یہ کہہ رہے ہیں ستمبر میں دیں گے، اس لیے ستمبر میں دیں گے کہ یہ چوری کرا کے انہوں نے اپنے ذاتی گوداموں میں رکھ دی ہے. اب جب آئیے فلور مل کو سندھ حکومت سرکاری گندم نہیں دے رہی، جب نہیں دے رہی تو پرائیویٹ لوگوں کے پاس جائیں گے. پرائیویٹ لوگ کون ہیں؟ جن کو انہوں نے گندم بیچی ہوئی ہے اور اس سے فائدہ ہوگا. اور دوسری جانب کہیں گے فیڈرل گورنمنٹ ذمہ دار، عمران خان ذمہ دار، یہ ذمہ دار، وہ ذمہ دار. بھائی آپ خود ذمہ دار ہیں. 16 ارب کا ریفرنس موجود ہے، یاد ہے آپ کو؟ 16 ارب کے بعد آپ کو یاد ہوگا اس وقت سندھ کا فوڈ ڈپارٹمنٹ 80 ارب کا قرضہ ہے بینکوں کا اس کے اوپر. جو انہوں نے گندم بیچی پیسے 80 ارب کی مقروض ہے. اور اس کے علاوہ بتا دوں 11 ارب کی سبسڈی دی گئی ہے. تو گندم کا بحران سندھ حکومت اس لیے پیدا کر رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ناکام کیا جائے. جس انداز سے لاک ڈاؤن کر کے بھی عمران خان کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو ناکام کرنے کی سازش کی گئی تھی، اسی طریقے سے گندم کا سندھ میں بحران پیدا کرا کر فیڈرل گورنمنٹ کو ناکام کرنا چاہ رہے ہیں.